بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جب بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا ملے۔ جب مقام برکلغمات پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہاں کا قصد ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ یعنی قرضہ تاوان اٹھاتے ہو، مہمان نواز ہو، حق کے معین اور مددگار ہو۔ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ ابن الدغنہ نے سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہیں نکالا جاتا۔ کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین اور مددگار ہے؟ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہے کہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اعلان نہ کرے، اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھے، بآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائے۔ ابن الدغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہہ کر لوٹ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے۔ بعد چندے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے صحن میں ایک مسجد بنا لی کہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن تلاوت کرتے۔ قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹکٹی باندھتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہتے۔ جس کو دیکھتے اس کی نظر کا منتہا اور غایت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے، مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کو تام نہیں سکتے تھے۔ اسی وجہ سے سامعین، سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے، ہزار کوشش بھی کرے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کے وقت دلوں کو تام نہیں سکتے تھے۔ سرداران قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی ابن الدغنہ کو بلا بھیجا اور ابن الدغنہ سے یہ شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کرے، اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کرے اور اعلانیہ طور پر نماز اور قرآن مجید نہ پڑھے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلاف شرط علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے یا سنور جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہے یا آپ کی امان اور پناہ واپس کر دے، ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ رب العزت کی امان اور پناہ پر راضی ہوں۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ بعینہ ہی وہ اوصاف ہے کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمار کیے تھے، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فضل و کمال اور مقام صدیقیت کا مقام نبوت سے قرب اور اتصال کا پتہ چلتا ہے۔ عارفین محققین کے نزدیک مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے مابین کوئی اور مقام نہیں، مقام صدیقیت کی نہایت مقام نبوت کی بدایت سے جا کر ملتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔